ذہن میں کوئی اور بات ہو, یہ جو موٹی ہاں اکمیر کے والے سے ایک بہت اہم جو کوشچن وہ بھی ہم سے بہت دفعہ کیا جاتا ہے کہ اکثر یہ جو جس طرح میں نے بات کی کہ زمین اور مکان لکھ کے دے دیے جاتے ہیں, اس کی نسبت بھی ہماری سپریم کورٹ کی 2014 کی ایک بڑی اچھی ججمنٹ ہے. ہماری عدالت نے قرار دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نکاح نامے کے اندر لکھی جاتی ہے, ٹھیک, فار ایگزامپل مجھے یہ چیز لکھ کے دے دی گئی تو نکاح نامہ از اے پبلک ڈاکومنٹ, اور پبلک ڈاکومنٹ کو کسی جگہ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح نامے کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے, اور نکاح نامے کے کنٹینٹس کو آپ ایز اٹ از ریونیو ریکارڈ میں درج کرا کے اپنی زمین مکان جو آپ کے نام ہے وہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مزید کوئی کوشچن اگر کرنا چاہے ٹھیک ہے, بس تھینک یو. بہت بہت شکریہ میڈم کوثر اوانی صاحبہ آپ کا. دوستو ان کی تعریف کی ضرورت کیا ہے؟ دوستو ان کی تعریف کی ضرورت کیا ہے؟ پھول جب پاس سے گزرے تو مہک جاتا ہے. اب میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں محترمہ ڈاکٹر نجوہ سلیم صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کی مناسبت سے اپنے تجربے کی روشنی میں خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں محترمہ ڈاکٹر نجوہ سلیم. السلام علیکم میرے سب حاضرین کو. میرا نام نجوہ سلیم ہے. آپ یقیناً مجھے نہیں جانتے ہوں گے, میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. میں نے اپلائڈ سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہے آرمی برنوال کالج ایبٹ آباد سے. اس کے بعد میں نے 1.5 ایئرس کا کلینکل سائیکالوجی کا پریکٹس لائسنس یونیورسٹی آف پشاور سے کیا. تو میں یہاں پر بحیثیت کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی تھوڑی سی اویئرنیس دینے آئی. میں آپ کو بتاؤں گی کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے, کب لینی چاہیے, اور کون سے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ الارمنگ ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ میں دیکھیں, اپنے گھر والوں میں دیکھیں, اپنے فرینڈس میں دیکھیں, تو یہ آپ کے لیے الارمنگ ہے کہ آپ کو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. پہلے تو میں اپنی جتنی بھی جو اسپیکرز ہیں ان سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی. انہوں نے میری نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا. آپ سب کو سن کے بہت اچھا لگا. چلیں جی, اب ہم چلتے ہیں سائیکولوجیکل اویئرنیس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ٹرم سے واقف ہیں؟ آپ واقف ہیں؟ چلیں, بہت شکر ہے. پہلے تو مظفر آباد میں اس چیز کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا, اور ہمارے ہاں ایک ہی جملہ سننے کو ملتا تھا کہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہے, اور پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے کہ جب تک اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہے. جبکہ ہاں جی, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ جب سمٹمز فیل کریں سیڈنس کے, غم کے, میں آپ سے تھوڑی سی عام زبان میں بات کرتی ہوں کیونکہ ٹرمینالوجی کی طرف جاؤں گی تو یہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. جیسے اب ڈپریشن ہے, اگر کوئی اداس رہ رہا ہے, فار ایگزامپل اس کو زندگی میں کوئی اسٹریس آیا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس سے وہ غمگین ہے, کسی کا کوئی اپنا فوت ہو گیا, کوئی اسٹریس آیا, اور اس کے بعد وہ 2 سے 3 مہینے بعد دوبارہ اپنی نارمل لائف میں ورکنگ اس میں نہیں آتا, اس کو ٹائم ہو گیا ہے 3 سے 4 مہینے یا 3 سے 6 مہینے, تب وہ ڈپریشن کے ڈائگنوسس پہ پورا اترتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو امی نے ڈانٹ دیا, ابو نے ڈانٹ دیا, کسی نے کوئی پرابلم ہو گیا, آپ 2-4 دن کے لیے رو لیے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں. ایسا نہیں ہے. پراپر ڈائگنوسس ہے, پراپر ٹیسٹنگ ہے, جس کے بعد آپ ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں. او سی ڈی ایک بیماری ہے سائیکولوجیکل, جس میں آپ کو ریپیٹیٹو بار بار خیالات آتے ہیں, یا آپ کوئی ایسا ایکشن ہے جو آپ بار بار کرتے ہیں. اس طرح کی بے شمار اور بے حساب جو ہیں سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے. اچھا, اب تھوڑے سے سمپٹمس میں آپ کو بتاتی ہوں. ہماری کوئی بھی ایک جاننے والی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی جاننے والی, وہ آتی ہیں, وہ ملتی ہیں, ان کو گھٹنوں میں بھی درد ہے, ان کو سر میں بھی درد ہے, ان کا معدہ بھی خراب ہے, ان کی کمر بھی پکڑی ہوئی, ان کے پٹھے بھی خراب ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ پھر بھی چلتے نہیں ہیں, پھر بھی وہ نارمل ہیں. اور جب ان سے پوچھیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ سارے ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا وجہ مینوں یہ پٹھے نہیں چھوڑتے. یہ فرسٹ سمپٹم ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی ٹھیک نہیں ہیں.
جب آپ کے ٹیسٹ کلیئر آ جاتے ہیں لیکن آپ کو پریزنٹنگ کمپلیٹ جو ہیں وہ فزیکل سمٹمس کی ہیں تو یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی سی پرابلمس بتا دیتی ہوں. میموری پرابلم سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے, آپ کو یاد نہیں رہتا, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بھولنے لگ جاتے ہیں. سیکنڈ نمبر آتا ہے ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہوتی, آپ میں ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہوتی. آپ کے سامنے کوئی 4 سوٹ رکھ دے اور آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں سے میں کون سا والا سوٹ. کوئی 4 انسٹرکشنز آپ کو کٹھی دے, گیزر آن کر کے چولہا بند کرنا اور پھر لائٹ آف کر کے بعد آپ 2 منٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کیا بولا تھا, پہلے کیا کرنا تھا. یہ ڈیسیژن میکنگ پاور میں ڈیفیکلٹی اس چیز کو کہتے ہیں. پھر اسٹمک پرابلمز ہیں بہت زیادہ, یہ ڈائریکٹ لنک کرتا ہے آپ کے اسٹریس کے ساتھ کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو اٹیک ہوتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی بات میرا میدا پکڑائیں گے, وہ یہی ہوتا ہے بیسیکلی. جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ایک ہارمون ہے جو آپ کا برین ریلیز کرتا ہے, ہیپی ہارمون اس کو کہتے ہیں, وہ ریلیز بند ہونا یا کم ہو جاتا ہے یا ایکسٹرا ہو جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے اسٹمک کے ساتھ. تو آپ کو اسٹمک ایشوز ہوتے ہیں, ڈائجیشن پرابلم ہوتی ہے, آپ یا تو کچھ کھائیں گے نہیں, جو کھائیں گے وہ ہضم نہیں ہوگا. تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آڈینس بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے فزیکل ٹیسٹنگ. آپ فزیکل ٹیسٹ کراتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اصل میں کوئی میڈیکل پرابلم آ جاتا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے. ادروائز یہ ہے کہ آپ اپنا مینٹلی سائیکولوجیکل اسسمنٹ کرائیں, آپ کنسلٹ کریں کسی کاؤنسلر کے ساتھ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ کہ آیا یہ سمٹمس میں اتنے عرصے سے فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. یہ ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں اسٹریسر. یہ جو ورڈ ہے اسٹریسر, یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی ان مینٹل جو ہے سائیکولوجیکل کنڈیشنز کو پرووک کرتی ہے. یہ ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے جو ہم ڈھونڈتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, ایسا کیا ہوا تھا جس کے بعد سر پکڑا ہوا ہے. سر میں درد کب ہو جاتا ہے, غصے سے ہو جاتا ہے یا کوئی اسپیسیفک اس سے. یہ پراپر ایک سائیکالوجسٹ جو ہے آپ سے کیس ہسٹری لیتا ہے, اس کے بعد وہ آپ کی ٹیسٹنگ کرتا ہے, جیسے ہمارے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے, ECG ہوتا ہے, اسی طرح سائیکالوجسٹ کے پاس بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی پراپر ایک پروفائل بنتی ہے اور آپ کا ٹریٹمنٹ پلان بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک یہ ہے, آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ کو تو پہلے کنسیڈر نہیں کرتے یا کنسلٹ نہیں کرتے, لیکن کیا بھی جاتا ہے تو وہ کب کیا جاتا ہے, سیورٹی کے ٹائم. یہ چیز میں نے فزیکل پرابلمس میں بھی دیکھی ہے. کوئی اگر پیشنٹ آتا ہے تو وہ تب آتا ہے کہ جب اس سے درد برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, جبکہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ آج بھی اپنی ایویلویشن بھی کریں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا سمٹم تو نہیں فیل کر رہا کہ جو کافی عرصے سے چل رہا ہے لیکن ڈاکٹرز نے اس کو ٹھیک بتایا ہے کہ نہیں آپ کا معدہ ٹھیک ہے, آپ کو BP بھی لو ہوا تھا شاید اس وجہ سے درد ہے, لیکن پھر بھی آپ یہ چیزیں فیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور کنسلٹ کریں کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سائیکولوجیکل جو کاؤنسلنگ ہے وہ کیا کرتی ہے. جب آپ ایک پراپر کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے اپنا مشورہ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو پراپر پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو اپنا عادی نہیں بناتا. اکثر ہمارے یہاں یہ مسکنسیپشن سب سے زیادہ ہے نا, نہیں ان کے پاس نہیں جانا, ایک ساری زندگی بس سے دوائی علاج چھوڑ دیں. اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں عادت تو نہیں ہو جائے گی اس دوائی کی, اس بغیر نیند آتی ہے سب کو. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ اس چیز سے ڈرا مت کریں, اس چیز سے مطلب سائیکالوجی سے یا سائیکیٹرسٹ سے ڈرنا نہیں چاہیے. میں نے اپنی جتنی بھی میری پریکٹسنگ لائف ہے, پریکٹسنگ میری پروفیشنل کریئر ہے, اس میں میں نے سب سے زیادہ ایک چیز دیکھا ہے کہ سب سے کم رش ہم سائیکیٹرسٹ لوگوں کے پاس. وہ اس وجہ سے کہ ہم سے ڈرتے ہی اتنے زیادہ ہیں, ہم سے ہمارے بارے میں مسکنسیپشن ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم نیند کی دوائی لگا دیں گے, اب وہ اس کا نشہ ہو جائے گا جب, یا پھر اینڈ پہ جو سب سے ڈراؤنا خواب ہے وہ ہے جھٹکے لگا دیں گے وہ جو لگتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنی اس شہر میں تو میں نے بہت کم دیکھا ہے, اتنا ٹرینڈ بالکل بھی نہیں ہے, مطلب اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی. لیکن پھر بھی آپ سرچ کریں, اپنے آس پاس دیکھیں کون سا اچھا کاؤنسلر ہے, کون سا اچھا سائیکالوجسٹ ہے. ہم جا سکتے ہیں. اب میں ایک نارمل کنسیڈر کرتی ہوں کہ میں نارمل لڑکی ہوں, میں گھر بھی دیکھ رہی ہوں, میں پروفیشن بھی دیکھ رہی ہوں, میں پرابلم سالونگ بھی کر سکتی ہوں, لیکن بعض اوقات میں بھی برن آؤٹ ہو جاتی ہوں. میرا بھی ایک لمٹ آ جاتا ہے کہ بس اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتی ہوں. تو آپ اپنی انہینسمنٹ آف لائف کے لیے کہ آپ اپنی لائف کو بہتر بنائیں,
ابھی آپ اگر سکسیزفل ہیں، اس کو مزید اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، آپ ان سے اپنے ٹراما، اپنے کانفلکٹ ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہتر کرنے کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے امپروومنٹ آف پرسنالٹی۔ اب ہمارے پرسنالٹی ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں، کسی کو اینگر پرابلم ہوتا ہے، اینگر مینجمنٹ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اینگر ایشوز ہوتے ہیں، پرسنالٹی میں ایشوز ہوتے ہیں، آپ میں صبر کم ہوتا ہے، یا آپ کوئی چیز، جیسے میں نے او سی ڈی کی بات کی، آپ میں سے کتنے لوگ او سی ڈی کو جانتے ہیں؟ او سی ڈی کا ٹرم سنا ہو آپ نے؟ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، اس کے نام میں ایک چیز ہے، آبسیسو کا مطلب ہے آبسیشن، وہم ہونا، کمپلسو کا مطلب ہے کمپلشن کے بار بار کرنا، ٹھیک ہے؟ اب آس پاس دیکھیں کتنے، میں تو جس طرح وہ اپنی امی کا ذکر کر رہی تھی بار بار، تو میں بھی اپنی امی کو کوٹ کروں گی کہ ہماری امیوں کو عادت ہوتی ہے کہ یہ چیز یہاں سے وہاں نہیں ہونی چاہیے، بار بار اس چیز کو بولتی ہیں، دروازہ بند کیا ہے، دروازہ بند کیا ہے، وہ ایک چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ پراپر ڈائگنوسس چاہیے بعض اوقات۔ کچھ لوگوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بار بار تالا چیک کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں الارمنگ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی فیملی میں آپ کے آس پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ پھر کلینکل سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ میں ایک اور بڑی چیز آ سکتی ہے، جو آپ اسٹوڈنٹس کو میں دیکھ رہی ہوں، کافی ینگ بچیاں ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے مظفر آباد میں نہیں، تو یہ کام کلینکل سائیکالوجسٹ کرتے ہیں۔ آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی بہت ضروری ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، مجھے کیونکہ آئیڈیا نہیں اگر ہم میری آڈینس میں کوئی ٹیچرز بیٹھے ہوئے یا کوئی پیرنٹس بیٹھے ہوئے، لیکن تھوڑی سی ریئلسٹک بات کروں گی کہ ہمارے مظفر آباد میں 2 فیلڈز ہیں، یا بچہ MBBS کرے گا یا وہ انجینئرنگ کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا اکیڈمی کلچر کچھ سکھاتا ہی نہیں ہے اس شہر میں، کہ اگر ہم بچے کو اس طرح سے تیار ہی نہیں کرتے کہ اگر تمہارا MBBS نہیں ہوا تو تم کیا کرو گے، تم اس چیز سے کیسے ڈیل کرو گے؟ جب تم ٹیسٹ میں فیل ہوگے، تمہارا MD گیٹ کا رزلٹ آئے گا اور اس پہ لکھا ہوا آئے گا کہ تم سلیکٹ نہیں ہوئے، تو تم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے؟ ہم یہ بچے کو نہیں سکھاتے کہ آپشن نمبر 2 اور 3 بھی رکھنا ہے۔ اگر MBBS میں نہیں ہوا، BDS آپشن ہے، فارمیسی آپشن ہے، فزیوتھراپی آپشن ہے۔ اگر یہاں پر بھی نہ گئے، تم نے سال ضائع ہی کرنا ہے، جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے سال ریپیٹ کرنے کا۔ تو اس میں تم جب میتھس رکھو گے یا تم کوئی اور سبجیکٹ رکھو گے، تو آگے کمپیوٹر سائنسز میں اور بزنس مینجمنٹ میں کتنی فیلڈز ہیں، ہم اس چیز کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے۔ الٹا سب سے بڑا اسٹریس بچوں کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ پیرنٹس کا، کہ امی ابو جو ہیں وہ جان سے مار دیں گے، خالہ کو کیا کہنا ہے، خاندان میں کیا کہنا ہے، اور یہ ساری باتیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے آپ کی پرسنالٹی میک اور بریک ہوتی ہے۔ بچپن سے آپ ایک بچے کو کھلونا بناتے ہیں نا، جب ہمارے جو بھی بچے ہوتے ہیں، بیبیز ہوتے ہیں، وہ ہمارے کھلونے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ ہم ان کو پیار کرتے ہیں، نرش کرتے ہیں، نرچر کرتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا اسکول، اچھے سے اچھا، اور اچانک سے آپ جب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 25 سے 30 سال والا بیہیویئر رکھیں گے، تو پھر وہ کانفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ بچے رہتے ہیں اور نہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ توجہ ان کو بچوں والی چاہیے ہوتی ہے اور ایکٹ وہ نان سیریس کا ہے۔ تو اس چیز میں آپ دیکھیں، اپنے بچوں کو دھیان دیں، ان کی پرورش پہ دھیان دیں، ان کو کانفیڈنس دیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کنفیوژن کا شکار ہے، اس میں لو کانفیڈنس ہے، وہ سوشل نہیں ہے، تو اس سے بات کریں۔ سب سے بڑا جو آج میں میسج آپ لوگوں کو دوں گی، بینگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ، کہ کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر ہو، کوئی بھی مینٹل کنڈیشن ہو، یہ جو اس مون کریشن کی آج ٹیگ لائن ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، یہ بیسیکلی انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ میری ڈگری کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ مائنڈ، اگر مائنڈ میں آ گیا نا کہ میں اس کنڈیشن سے نکل سکتی ہوں، یقین کریں وداؤٹ ڈرگس ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ نکل آتا ہے، صرف تھراپی سے نکل آتا ہے۔ میں تو میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتی نا، میں تو تھراپی دیتی ہوں۔ تو یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں اپنے 5 سال کی کلینکل تجربے سے، کہ میں نے صرف تھراپی کے ذریعے، صرف بات کے ذریعے ایک کلائنٹ کو اس لیے نارمل زندگی کی طرف لایا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، وہ چاہتا تھا کہ میں اس ڈپریشن سے، اس ایک یکسانیت سے باہر ہوں۔ تو اس چیز میں بھی آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ پھر ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی، برین فاگ۔ کسی کو اندازہ ہے اس کے بارے میں؟ برین فاگ، اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب ذہن دھندلا جائے، آپ کو کوئی سچویشن سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ کو جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ کوئی 4 انسٹرکشنز دے تو آپ بکھلا جائیں،
آپ کو اتنا کانفیڈنس نہ ہو کہ آپ اپنی ورکنگ کمیونٹی میں، آپ اپنے ورکنگ سرکل میں کسی سے فیور مانگ سکیں، یا کسی نے اگر فیور مانگ لی ہے تو آپ اس کو نو کر سکیں. ہاؤ ٹو سے نو. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں بھی کسی کام کو نو کہہ سکتے ہیں؟ وہ ڈیٹ پن والا نو نہیں کہنا. فار ایگزامپل کہ اگر آپ سے کوئی فیور مانگ رہا ہے جو کہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری، آپ اس کو نو کہہ سکتے ہیں. 100 میں سے ایک دانہ نظر آئے تو کہتا کہہ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم برین فاگ، کہ جب آپ کا ذہن جو ہے کلیئر نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو آپ نے کیا بولنا ہے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ ایڈریس کس چیز کو کر رہے ہیں، پرابلم کس طرح سالو کریں گے. زندگی میں ایک مشکل آ گئی، کچھ بھی آ سکتی ہے نا. ہم تو سوچتے ہیں کہ بس ہم بوڑھے ہوں گے مریں گے. کسی کو کیا پتا. اب اچانک سے ایک لڑکی جو اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا، وہ کیسے یہ ڈیسیژن لے گی کہ میں نے باہر نکلنا ہے، میں نے اپنے بچے کو پالنا ہے، میں نے اسٹرانگ ہونا ہے؟ جب اس کا مائنڈ کلیئر ہوگا، جب وہ اسٹرانگ ہیڈڈ ہوگی. اسٹرانگ ہیڈڈ کا مطلب ہے کہ آپ یہ مت کہ بیچارگی میں مت چلی جائیں، بیزاری میں مت چلی جائیں. آپ کے ہاں میں کر سکتی ہوں، میں کروں گی، اگر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، مجھے کون کر کے دے گا؟ تو یہ وہ اسٹرانگ ہیڈڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑا ایک میں آپ کو آج بتاتی ہوں، اویئرنیس دینا چاہوں گی پوسٹ پارٹم سائیکوسس کے بارے میں. اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں اتنے ٹیبوز ہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کبھی اس کے بارے میں ہماری اپنی مدرس نے بھی بات کی ہو. پوسٹ پارٹم سائیکوسس بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے جو ہوتی ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد. ڈلیوری کے بعد جو فرسٹ 3 months ہوتے ہیں اس میں پوسٹ پارٹم سائیکوسس کا خطرہ 90% ہوتا ہے. اب اس وقت ہم میں سے جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں 90% کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہوگا یا ہو سکتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس طرح کے خیالات آتے کہ میرا بچہ کمبل آیا ہے، اس کے اوپر اس کا سانس تو نہیں بھر رہا، بار بار اٹھ کے چیک کر، میں اچھی ماں ہوں، میرے دودھ سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ جانا، اور اس کے بعد لو انرجی ہونا اور نیگیٹو ہونا، اور اس میں توہمات میں پڑ جانا کہ obsessive ہونا. اسی چیز میں آتا ہے وہم زیادہ آتے ہیں کہ آیا پرورش صحیح ہو رہی ہے، میں صحیح کام کر رہی ہوں. ڈپریشن میں چلے جانا، اس کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہتے ہیں. اس چیز کے بارے میں بھی اویئرنیس کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے آس پاس اگر آپ کی فیملی میں کسی کزن کا، کسی خالہ کی بیٹی کا، کسی کا بھی بیبی ہوا ہے اور آپ ان میں یہ سمٹمز دیکھ رہے ہیں، کرائم اسپیل سب سے زیادہ ہے. ذرا بات پہ رونا، چھوٹی بات پہ رونا، نا امید ہو جانا، انرجی کا ختم ہو جانا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں آتی ہیں. اس کے لیے بھی جو ہے آپ سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، پراپر کاؤنسلنگ لیں، پراپر علاج اس کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ مجھے مجھے بہت اچھا لگے گا آنسر کرنے میں. ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نجوہ سلیم صاحبہ آپ کا. آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں خواتین کی سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ کی. اب میں میڈم سیدہ عابدہ نقوی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہماری آج کی گیسٹ میڈم فہمیدہ فرید صاحبہ کو مون کریشن کی شیلڈ پیش کریں. آپ کی بھرپور تعلیم ہے. آپ کی بھرپور تعلیم. جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دیتی ہوں میڈم تنزیلہ صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
मैं पहले ही हंस रही हूँ, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया तो ये हंस रही है, कहती लेट, मैंने कहा मैं एक सांस में पढ़ देती हूँ, ऐसे ही होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के लिए मुझे जिस मौजूद पर बात करने की दावत दी गई है उसका नाम है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, यानी ज़हनी मुशावरत या रहनुमाई। पहले तो मैं मून क्रिएशन इंतज़ामिया की बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए दावत दी। मैं इसे अपने लिए एक बड़े एजाज़ की बात करूँ। मोहतरम ख़वातीन, इस मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि इसमें इसके मतलब अब मैं जल्दी हूँ कुछ इस्तिलाहात डिस्कस कर रहे हैं। साइकोलॉजी से क्या मुराद है? हाज़रीन मजलिस, जिस्मानी तख्लीक मुकम्मल होने के बाद हमारी परवरिश और नशोनुमा अपने अपने माहौल में होती है, जिसमें हम मुख्तलिफ हयातियाती और गैर हयातियाती इकाइयों से वाबस्ता रहते हैं। हम इन इकाइयों से अपने अपने तौर तरीक़ों से अमल और रद्द अमल की कैफियत से गुजरते हैं, लिहाजा हम अपने अपने मुशाहिदात और तजर्बात लेकर जवान होते हैं। यही हमारी नफ्सियाती पहचान कहलाती है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ बैठी तमाम ख़वातीन में एक नफ्सियात दान की खूबियाँ मौजूद हैं। ताहम आप सब की दिलचस्पी के लिए चाहूँगी कि इल्म नफ्सियात को कुछ आलमगीरियत के तनाज़ुर में भी एक नज़र देख लिया जाए। नंबर एक तालिब इल्म के तौर पर मुताला और तहकीक से पता चल रहा है कि कदीम यूनानी माहिरीन रूह के मुताले को साइकोलॉजी कहते थे। नंबर दो, बाद दूसरे माहिरीन इसे ज़हनी या दिमागी अलूम का मुताला करार देते थे। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ साइकोलॉजी के मायने में मज़ीद जामिया बनाने के लिए बतदरीज तब्दीलियाँ आईं। मसलन 1890 में एक अमरीकी सियासतदान माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी को शऊर का किरदार इल्म करार दिया, जबकि इनके दीगर हम असरों ने इसे शऊरी और लाशऊरी दोनों के इल्म करार दिया। इसी तरह दूसरे माहिरीन मसलन वुडवर्थ और मार्कस के मुताबिक एक मखसूस माहौल के अंदर रहते हुए एक इंसान जो रवैया अख्तियार करता है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। फिर 1913 में जॉन वाटसन ने रवैयों की पेशनगोई और इनके कंट्रोल को साइकोलॉजी करार दिया। इन तमाम तस्वुरात को यकजा करके देखा जाए तो आज की दुनिया में साइकोलॉजी दरअसल ज़हन और रवैये के साइंसी मुताले का नाम है। काउंसलिंग से क्या मुराद है? प्यारी ख़वातीन, काउंसलिंग दरअसल किसी को मशवरा, हदायत या रहनुमाई फराहम किए जाने का नाम है। ज़्यादातर ये अमल नौजवानों को तालीम, रोज़गार और पेशा अख्तियार किए जाने के लिए महावनत और मशावरत फराहम करता है। ताहम आजकल के मखसूस ज़ाती नोयत और दीगर दूसरे नफ्सियाती मसाइल हल करने के लिए भी काउंसलिंग की जाती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्या है? इसके लफ्ज़ी मायने तो नफ्सियाती मशावरत और रहनुमाई है, लेकिन मौजूदा दौर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक बाकायदा प्रोफेशनल का दर्जा हासिल कर चुका है। इस लिहाज से ये कहा जाता है कि प्रोफेशनल काउंसलिंग एक मशावरती बैठक है जिसमें बज़रिए गुफ्तगू और बातचीत लोगों के मसाइल का हल निकाला या उनका इलाज किया जाता है। इसलिए इस अमल को एक तरह से स्पीच थेरेपी भी कहा जा सकता है। काउंसलिंग के इस प्रोसेस में एक फर्ज या अफराद एक प्रोफेशनल काउंसलर से मुलाकात करते हैं, जिसमें वो अपने मसाइल के बारे में गुफ्तगू करते हैं। ये मुशावरत या मुलाकात खुफिया रखी जाती है और इसमें ज़रे देर आने वाली गुफ्तगू भी खुफिया रखी जाती है। ये मुलाकात अमूमन वन टू वन होती है। क्लाइंट के हालात और मसाइल का तजिया करने से हालात को नए ज़ाविये से देखने का मौका मिलता है। मसाइल की मज़ीद वज़ाहतें हासिल होती हैं। इन्हीं वज़ाहतों से मसाइल की निशानदेही और वजूहात का तयन होता है। इस बामी तजिए से मतलूबा नताइज और मकासद हासिल करने का मौका मिलता है। इस सारी मुशावरती अमल में क्लाइंट यानी हमारे मुवक्किल का किरदार हमेशा सबसे अहम और ज़्यादा होता है। एक अच्छी और प्रोफेशनल काउंसलिंग से क्लाइंट में हमेशा मुस्बत सोच पैदा होती है। देखा गया है कि बेहतर माशी ज़िंदगी और मेयार ज़िंदगी के हसूल के लिए शहरी आबादियों में बड़ी तेज़ी से तरक्की हुई है।
तरक्की के इस दौर में शामिल होने की वजह से हमारे रोजगार, तालीम, सेहत, खुराक और समाजी मसाइल हमें हर तरफ से घेरे रखते हैं। इससे हमारे अंदर मुस्तकबिल का खौफ, बेचैनी और ज़हनी दबाव में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। इन हालात में प्रोफेशनल काउंसलर का किरदार बहुत अहम होता है। एक प्रोफेशनल काउंसलर का बुनियादी तौर पर यह मकसद है कि वह लोगों में मुख्तलिफ माशी, समाजी मसाइल से ओहदा बरा होने की अहलियत पैदा करे। वो अपने क्लाइंट में स्पीच थेरेपी के जरिए मसाइल का तजिया, खुद एतमादी, खुद नसारी और खुद रहनुमाई जैसी सलाहियतें पैदा करें, ताकि इसका क्लाइंट खुद से अच्छी ज़िंदगी और बेहतर ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से अपने आप को काबिल बना सके। काउंसलिंग कैसे की जाती है? प्रोफेशनल काउंसलिंग से एक सब्र आजमा और तवील मुद्दती अमल है, और एक क्लाइंट को एक से ज़्यादा काउंसलिंग सेक्शन से गुजरना पड़ता है। एक नौजवान जो बहुत खुश है और एक्साइटेड है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है। इसी तरह एक दूसरा नौजवान है जो अपने हालात से परेशान है और अपने मुस्तकबिल से बहुत मायूस है। एक और नौजवान है जो अपने कैरियर के इंतखाब में कंफ्यूज है, वो ये फैसला नहीं कर पा रहा कि उसे कौन सा सब्जेक्ट इंतखाब करना चाहिए। इन तीनों नौजवानों को एक बेहतरीन काउंसलिंग की अशद जरूरत है। एक प्रोफेशनल काउंसलर का काम है कि वो इन नौजवानों के साथ सेशन में उनकी बात पूरी तवज्जो से सुने, उनके अंदर इतनी खुद एतमादी पैदा करें कि उन्हें ऐसे लगे कि वो खुद से बात कर रहे हैं। अपने मसाइल के बारे में उनकी सोच ऐसे वसी करना है कि वो खुद किसी नतीजे पर पहुंच सके। इस तरह इन्हें ऐसी सूरत हाल पे लाना है कि वो अपने मसाइल का हल खुद तजवीज़ कर सकें। काउंसलिंग के इस अमल की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि क्लाइंट को ये एतमाद देना कि ये सारी गुफ्तगू हम दोनों के दरमियान हो रही है और इसको कोई तीसरा नहीं सुन रहा। काउंसलर के लिए ये बात भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो क्लाइंट को उसके माशी, माशरती, मजहबी, ख़ानदानी पस मंज़र या तालीमी काबिलियत की बिना पर ट्रीट न करें, बल्कि हर किसी को वो एक नज़र से देखें। एक बेहतरीन काउंसलिंग आपके अंदर फैसला साजी की कुव्वत पैदा करती है, जल्दी करो, और मुस्बत सोच पैदा करती है। बाज़ मामलात में काउंसलिंग का अमल एक से ज़्यादा सेशन में मुकम्मल होता है, क्योंकि क्लाइंट को ओपन होने के में ये इसे एतमाद में लाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। काउंसलिंग 1-to-1 मुलाकात, टेलीफोन के जरिए, ऑनलाइन, वीडियो लिंक या खत किताबत से भी की जा सकती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में आने वाले चंद अहम मसाइल। मौजूदा दौर में चंद मसाइल जो कि काउंसलिंग में ज़्यादातर ज़ेर बहस लाए जाते हैं। बेहतरीन कैरियर का इंतखाब, माशी हालात की वजह से खौफ और बेयकीनी, मनशियात का इस्तेमाल, मियाँ बीवी की चपकलश, वालिदैन के साथ तल्लुकात और पैदाशुदा मसाइल, घरेलू तशद्दुद, मुस्तकबिल के बारे में खौफ, मायूसी और बेचैनी। एक अच्छी काउंसलिंग के जरिए दर्जा ज़ेल तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। एक नई और मुस्बत सोच का पैदा होना, मसाइल और पैदाशुदा खराब सूरत हाल को दीगर और नए ज़ावियों से देखना, बर्दाश्त करने की सलाहियत में इजाफा, मौजूदा सोच और रवैयों में तब्दीली, नए इक़दामात उठाना, मुस्तकबिल के बारे में फैसले करना। प्यारी ख़वातीन, मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा ताल्लुक ख़ुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत से। मैं गुज़श्ता 35 साल से शोबे में काम कर रही हूँ। हमारे पास ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के अलावा क़ुव्वत बसारत और क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चे भी ज़ेर तालीम हैं। कहने को तो इन बच्चों का शुमार मासूर अफराद में होता है, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह ताला ने इन बच्चों के अंदर कई दूसरी सलाहियतें ऐसी रखी, उन्हें ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि मैंने ये देखा है जब हम इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं तो ये अफराद हमारे माशरे के कारामद अफराद साबित होते हैं। मजबूर अफराद की काउंसलिंग के लिए बड़ी हिम्मत, जज्बे और मुकम्मल प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है। हमें इनके करीब रहकर इन्हें समझना और परखना पड़ता है और इनके अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानना और उसे उजागर करना पड़ता है। प्यारी ख़वातीन, सोचने और समझने की सलाहियत, जज्बा, एहसास और इर्द गिर्द के माहौल में गहरी सूझबूझ रखना वो खुसूसियात हैं जिनकी
वजह से इंसान ज़मीन पर बसने वाली दीगर मखलूक़ात से आला है। दाना लोग कहते हैं कि तरक्की का सफ़र तब शुरू होता है जब सोच जन्म लेती है और सोच इरादों को जन्म देती है और इरादे जब अमली जामा पहन लेते हैं तो तरक्की के कदम उठना शुरू हो जाते हैं। मून क्रिएशन का प्रोजेक्ट ख़वातीन को बाख्तियार बनाना एक काबिल सताइश कदम है। मैं प्रोजेक्ट की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट की सरगर्मियों को जारी रखते हुए बहुत मेहनत की है और बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। मुझे तो ज़ाती तौर पर प्रोजेक्ट के लोग हाँ मैं कर सकती हूँ ने बहुत मुतासर किया है। मेरे ख्याल में जब एक औरत ये इरादा करे कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो ये सोच उसके बाख्तियार होने की ज़मानत है। ये जुमला एक मौसर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का नतीजा ही हो सकता है। कहने को तो ये जुमला एक अज़म है जो औरत की हिम्मत, हौसला और एतमाद को ज़ाहिर करता है और मुस्बत सोच की अक्कासी करता है। यही इसकी कामयाबी की ज़मानत है। मैं आप सबकी मशहूर हूँ कि आप मेरी बातों को बड़े हौसले और सब्र से बर्दाश्त किया। आप सबका शुक्रिया। उसके अलावा मुझे मैम की एक बात अच्छी लगी कि हमारे यहाँ जो एक बात है कि हम बच्चों को शुरू से दिमाग में एक ही बात बताते हैं कि या आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। मेरे ख्याल में बाहर कहीं पे भी बच्चों को कोई गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं कि अगर पेरेंट्स घर पे उन्हें खुद गाइड करें, क्योंकि मैं अपने लिए कहूँगी, मैं अपने घर की मिसाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों को सिर्फ गाइड करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं खैर से, माशाल्लाह तीनों बच्चों को वही बात है मैम के पढ़ाना, उन्हें सीधा रास्ता दिखाना और फिर इसमें छोड़ना कि इंतखाब को खुद करें। मेरे माशाल्लाह बड़े बेटे हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग का इंतखाब खुद किया। उन्होंने माशाल्लाह नस से सिविल इंजीनियरिंग की, गोल्ड मेडल लिया। इस वक्त वो अमेरिका में PhD कर रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी है, उन्हें भी सिर्फ गाइडेंस की। जब घर से पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, आपको ये वाली चीज़ की पाबंदी हटा दें, आपने ये बनना है, आपने ये बनना है। क्योंकि मैम हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़ा बेटा अगर इतना है और छोटे बेटे का इंटरेस्ट आर्ट्स में आ जाता है, आपको धचका नहीं लगना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर बंदे पे अलग से लाइनें। और आपकी बात से हमने बच्चों को ये तीनों बातें की कि अगर आपकी ये चॉइस है, ये नहीं होती तो बेटा इसके लिए तैयार है, ये नहीं होती तो इसके लिए तैयार है। फिर मेरी बेटी है हेयर से, उन्होंने खुद चॉइस किया, उन्होंने स्पेस साइंस में इंजीनियरिंग की। माशाल्लाह उन्होंने 3 गोल्ड मेडल दिए। इस वक्त वो थाईलैंड में है, वो उनके साथ वो नासा के साथ वो इस वक्त वो काम कर रही हैं जी। और फिर मेरे छोटे बेटे, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से आर्मी ज्वाइन की। इस वक्त माशाल्लाह वो गुजरांवाले में कैप्टन पोस्टेड है उनकी। तो कहने का ये है कि हम खुद अगर बच्चों के साथ, और फिर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह पाक का इतना बड़ा करम है। जिस बारे में आप पूछ रहे थे, मैं आप उस दिन जिस प्रोग्राम में आए थे, उस दिन बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। जो बच्ची आई थी हमारी स्पेशल एजुकेशन से, वो बच्ची मुझे से पढ़ी हुई है। अभी वो वहाँ पे जो उनकी वो सक्सेस स्टोरी थी, जो बोल सुन नहीं सकती थी, वो अभी वहाँ पे जॉब कर रही हैं जी। और हमारी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्हें इसके अलावा वो बच्चियाँ कारोबार कर रही हैं। वो बच्चियाँ बात जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको मैं खुद जो हूँ ना इस चीज़ की मिसाल। मैं जब छोटी थी तो मैं 8th या 9th में थी मेरे ख्याल में, तब मुझे समझ आना शुरू हुआ कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, कि अब मुझे मैथ्स समझ नहीं आता। तो मेरे जो ट्यूशन सर थे, जो एकेडमी कल्चर हमारा इतना है, तो जो एकेडमी के सर थे, उन्होंने मेरी मदर को बुला